یہ جو 22 لاکھ مربع میل کا جو ایریا بنتا ہے پاکستان جیسے 7 ملکوں پر محیط، اپنی سلطنت کو اس انداز سے سنبھالا کہ اس کے ایک لیے بغیر چلے گئے، سب کچھ ہمیں دے کے چلے گئے۔ لیکن آج کیا ہے صاحب، آج دیکھ لیجئے آپ کہ 1400 برسوں کے بعد روایت کے مطابق اس میں 10 پیوند تھے، ایک روایت کے مطابق اس میں 14 پیوند تھے۔ خلیفہ وقت کی میں بات کر رہا ہوں، اور ان پیوندوں میں ایک سرخ چمڑے کا بھی پیوند ہوا۔ بلکہ طرز حکمرانی میں جہاں پر ہم کوئی شاہکار یا شاندار طرز حکمرانی دیکھتے ہیں، آپ دیکھ لیجئے گا اس کی بنیاد میں آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا طرز حکمرانی ضرور نظر آئے۔ اس کا محکمہ فاروق اعظم نے بنایا، ایک مکمل عدالتی نظام کی بنیاد فاروق اعظم نے رکھی، شہروں میں قاضی فاروق اعظم نے مقرر کیے، فوج کا باقاعدہ محکمہ فاروق اعظم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تمام دیکھنے والوں کو جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ناظرین کرام، ایک با کردار حکمران کو کیسا ہونا چاہیے، یہ فارمولا خلفائے راشدین کے ادوار سے ہمیں بخوبی مل جاتا ہے۔ لیکن بدقسمتی کیا ہے صاحب کہ ہم ادوار کا حوالہ تو دیتے ہیں، ان ادوار کی بات تو کرتے ہیں، ان حکمرانوں کی، ان خلفاء کی بات تو کرتے ہیں، یعنی گفتار کے غازی تو ہیں صاحب، لیکن کردار کا غازی آج ہمیں کوئی نظر نہیں آتا۔ اللہ کرے کہ کوئی اترے اس سرزمین پہ اور وہ سمجھے کہ ایکچولی طرز حکمرانی ہمیں کرنا کیسے چاہیے۔ یعنی آپ سوچئے ذرا، انسانی حقوق کے چارٹر پر آج بھی یہ سنہری جملہ حکمرانوں کو ان کی حد بتاتا ہے کہ مائیں بچوں کو آزاد پیدا کرتی ہیں، تم نے انہیں کب سے غلام بنا لیا۔ یہ جملہ کسی اور کا ناظرین، بلکہ یہ جملہ اس خلیفہ وقت کا ہے کہ جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل پر 10 برس 6 ماہ اور 4 دن تک شاہکار حکمرانی کی، کہ جنہوں نے 3600 علاقے فتح کیے، جن کی 7 پشتوں میں کوئی بادشاہ، کوئی شہنشاہ نہیں گزرا تھا، جو ابتدائی دور میں جب اونٹ چرایا کرتے تھے تو چند اونٹوں کو نہیں سنبھال پاتے تھے، لیکن جب مسلمانوں کے خلیفہ بنے تو پاکستان جیسے 7 ملکوں پر محیط، یہ جو 22 لاکھ مربع میل کا جو ایریا بنتا ہے پاکستان جیسے 7 ملکوں پر محیط، اپنی سلطنت کو اس انداز سے سنبھالا کہ اس کے ایک چپے سے واقف تھے، اور ایک چپے میں رہنے والے ایک شخص کی آپ ہمدردی کیا کرتے تھے، اس کی غمخواری کیا کرتے تھے۔ یعنی جن کی طرز حکمرانی اس قدر شاندار تھی کہ اسلام کے دامن میں اگر ایک اور فاروق اعظم ہوتے نا صاحب، ایک اور فاروق اعظم ہوتے تو آج پوری دنیا پر اسلام کا مکمل طور پہ غلبہ ہوتا۔ یعنی سوچئے ذرا، اب یہ تاریخی حوالے سے میں آپ سے ایک بات کروں کہ سکندر اعظم نے آرگنائزڈ آرمی کے ساتھ 10 برسوں میں 17 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا تھا، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 برسوں میں ان آرگنائزڈ آرمی کے ساتھ 22 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا تھا، اور اس وقت کی جو 2 سپر پاورز تھی، یعنی رومن امپائر اور پرشین امپائر، کو دھول چٹا دی تھی، مکمل طور پہ زمین بوس کر کے رکھ دیا تھا۔ یعنی آج کے دور میں اس کی مثال اس طرح سے دوں کہ جہاں ٹیکنالوجی، جہاں طاقت، جہاں سائنس اپنے عروج پر ہے، اس کا کھیل اپنے عروج پر ہے، دنیا میں کوئی ایک حکمران آپ نکال نہیں سکتے صاحب کہ جس کی اتنی بڑی سلطنت ہو جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی، کہ اور وہ سلطنت بنیادی طور پہ آپ نے گھوڑوں کی پیٹھ پر فتح کرائی تھی۔ یعنی عالم یہ تھا، میں نے آپ سے کہا نا کہ ان آرگنائزڈ آرمی کے ذریعے سے 22 لاکھ مربع میل پہ آپ نے مکمل طور پہ رول کیا، اور ایسا رول کیا صاحب کہ رہتی دنیا تک ان کی طرز حکمرانی کی لوگ مثال بھی دیتے رہیں گے۔ بلکہ آپ دیکھ لیجئے نا صاحب، یورپ میں عمرز لا کے نام سے جتنے قوانین ہیں، اس میں موسٹلی قوانین جو ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فالو ہوتے ہیں۔ بلکہ طرز حکمرانی میں جہاں پر ہم کوئی شاہکار یا شاندار طرز حکمرانی دیکھتے ہیں، آپ دیکھ لیجئے گا اس کی بنیاد میں آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز حکمرانی ضرور نظر آئے گا۔ یعنی اگر امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکمل خلافت اور اس کے مختلف نظام کو اگر آپ دیکھیں تو بڑے بڑے دانشور صاحب آج بھی انگوش بدندہ رہ جاتے ہیں کہ سلطنت کے داخلی معاملات، سلطنت کے خارجی معاملات، سلطنت کے معاشی معاملات، سلطنت کے تعلیمی معاملات، سلطنت کے جنگی و دفاعی تمام تر معاملات پر بیک وقت امیر المومنین کی نگاہ ہوا کرتی تھی۔ یعنی وہ ایک ایسے کمانڈر تھے۔ اب ذرا سوچیے، میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں کہ عین میدان جنگ میں جہاں عالم اسلام کے سب سے بڑے سپہسالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، ان کو معزول کر دیتے ہیں، اور کوئی ان کے حکم کو ٹالنے کی جرت تک نہیں کرتا۔ یعنی یہ آپ کا بنیادی طور پر نظریہ تھا۔ آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے کی گورنری سے ہٹا دیا، آپ سے کسی نے کوئی سوال نہیں کیا۔ آپ نے حضرت حارث بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گورنری واپس لے لی، یعنی مال کا اس انداز سے آپ احتساب کیا کرتے تھے، اور آپ نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال باقاعدہ ضبط کیا،
اور آپ نے ہمس کے گورنر کو واپس بلا کر اسے اونٹ چرانے پر لگا دیا. جب ایک سرٹن ٹائم تک انہوں نے اونٹ چرا لیے تو اس کے بعد آپ نے دوبارہ ان کو بحال کیا. یعنی کسی کو حکم عدولی کی جرت نہ ہوتی تھی اور آپ احتساب کا اتنا سخت ترین نظام جو ہے وہ رائج کیے رہتے تھے کہ ذرا سی کسی بھی قسم کی کوتاہی کو برداشت نہ کرتے، بلکہ ان تمام گورنرز کو ریفائن کیا کرتے تھے احتساب کے ذریعے سے اور ایک عام آدمی کو کنیکٹ کیا کرتے تھے. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ناظرین وہ اتنا شاہکار اور اتنا شاندار دور. آج تم صرف باتیں کرتے ہیں نا، آج تم صرف باتیں کرتے ہیں صاحب، کردار کے غازی تم رہے نہیں. گفتار، تقاریر، اسپیچز، بیانات، بس ادھر فیبریکیشن، کیموفلاج کر کے ہم عوام کے سامنے چیزیں رکھتے ہیں فگرز کو کہ صاحب یہ ہو رہا ہے بنیادی طور پہ، یا اس امید کے اوپر کہ یہ ہو جائے گا، بس یہ جھانسے ہی ہم دیتے ہیں، دلاسے دیتے ہیں. وہاں پریکٹیکلی انہوں نے کام کر کے بتائے اور ایسے شاہکار کام کر کے بتائے جس کی مثال یقیناً مثالوں میں ملتی نہیں ہے. کہ سب سے پہلے امیر المومنین کا لقب فاروق اعظم نے پایا. یہ سنتے جائیے گا. بیت المال کا قیام فاروق اعظم نے کیا. مستحق خاندانوں کے ناموں کے اندراج کا جو نظام تھا فاروق اعظم نے بنایا. لاوارث بچوں کی پرورش کا انتظام فاروق اعظم نے کیا. راتوں کو عوام کی خبرگیری کے لیے گشت کا سلسلہ فاروق اعظم نے شروع کیا. سن ہجری کا اجرا فاروق اعظم نے کیا. جیل کا تصور فاروق اعظم نے دیا. پولیس کا محکمہ فاروق اعظم نے بنایا. ایک مکمل عدالتی نظام کی بنیاد فاروق اعظم نے رکھی. شہروں میں قاضی فاروق اعظم نے مقرر کیے. فوج کا باقاعدہ محکمہ فاروق اعظم نے بنایا. فوجی چھاونیاں فاروق اعظم نے بنوائیں. فوجیوں کے گھروں سے دوری کی جو مدت ہے ذرا سوچئے صاحب فاروق اعظم نے متعین کی. ٹیکسس کے نظام کو فاروق اعظم نے مضبوط کیا. سب سے پہلے مسجد نبوی کی توسیع فاروق اعظم نے کروائی. مؤذنوں، معلموں اور مدرسوں کی تنخواہیں فاروق اعظم نے مقرر کی. مسجدوں میں روشنی کا بندوبست فاروق اعظم نے کروایا. آبپاشی کا نظام فاروق اعظم نے قائم کیا. شہروں کو تعمیر کرانے کا کام فاروق اعظم نے شروع کیا. دنیا میں پہلی بار دودھ پیتے بچوں، معذوروں، بیواؤں اور بے آسرا لوگوں کے لیے وظائف فاروق اعظم نے مقرر کیے. غیر مسلموں کے لیے وظائف فاروق اعظم نے اس کا آغاز کیا. شرابیوں کو 80 کوڑوں کی سزا فاروق اعظم نے مقرر کی. سب سے زیادہ فتوحات کا جو دروازہ کھلا فاروق اعظم کے دور میں کھلا. سب سے پہلے مردم شماری کرا کر ناموں کی فہرست، جسے آپ سینسس کہتے ہیں، ناموں کی فہرست فاروق اعظم نے بنوائی. دنیا میں پہلی بار حکمرانوں، سرکاری عہدیداروں اور والیوں کے اثاثے ڈکلیئر کرانے کا جو تصور ہے فاروق اعظم نے دیا. گورنرز کی تنخواہیں فاروق اعظم نے مقرر کی. ناانصافی کرنے والے ججوں کو سزا دینے کا سلسلہ بھی فاروق اعظم نے شروع کیا. دنیا میں پہلی بار حکمران کلاس کی اکاؤنٹیبلٹی فاروق اعظم نے شروع کی. راتوں کو تجارتی قافلوں کی چوکیداری کا جو نظام تھا فاروق اعظم نے شروع کیا. مسافر خانے اور گوداموں کی ابتدا فاروق اعظم نے کی. شہروں میں مہمان خانوں کی ابتدا فاروق اعظم نے کی. سلطنت کی خبر رسانی یعنی انٹیلیجنس کا جو نظام ہے وہ فاروق اعظم نے قائم کیا. شورائی نظام فاروق اعظم نے قائم کیا. جنگلات اور پہاڑوں کی پیمائش کی ابتدا فاروق اعظم نے کی. اسلامی سکوں کو فاروق اعظم نے نافذ کیا، یعنی فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری جو اسلامی سکے انٹروڈیوس کروائے فاروق اعظم نے کروائے. آپ فرمایا کرتے تھے، اب جملے سنیے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو حکمران عدل کرتے ہیں وہ راتوں کو بے خوف سوتے ہیں. جو حکمران عدل کرتے ہیں وہ راتوں کو بے خوف سوتے ہیں. آپ کا فرمان تھا کہ قوم کا سردار قوم کا سچا خادم ہوا کرتا ہے. آپ وہ خلیفہ وقت ناظرین کہ آپ کی مہر پہ یہ نصیحت لکھی ہوئی تھی کہ عمر نصیحت کرنے کے لیے موت ہی کافی ہے. سادگی ایسی تھی صاحب آپ کی. آج تو ہمارے یہاں پرابلم یہ نا صاحب، کروفر ہے، بڑی بڑی کروزرز ہیں، بی ایم ڈبلیوز ہیں، نئے ماڈل کی گاڑیاں ہیں، 2.5 فٹ اونچی گاڑیاں ہیں، آگے پیچھے جو ہیں گارڈز چل رہے ہوتے ہیں، پروٹوکول چل رہا ہوتا ہے. جب تک یہ کروفر نہ ہو ہم اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلتے. میں حکمران طبقے کی خاص طور پہ بات کر رہا ہوں. وہاں سادگی کا عالم یہ تھا صاحب کہ آپ کے دسترخوان پر کبھی 2 سالن جو ہے وہ رکھے نہیں گئے تھے. زمین پر سر کے نیچے اینٹ رکھ کر، خلیفہ وقت کی بات کر رہا ہوں، 22 لاکھ مربع میل پر آپ کی حکومت تھی، یعنی 7 پاکستان آپ اس کے اندر شامل کر لیجئے. اور عالم یہ تھا کہ زمین پر سر کے نیچے اینٹ رکھ کر آپ باقاعدہ
سو جایا کرتے تھے، اور سفر کے دوران جہاں بھی آپ کو نیند آ جاتی، جہاں بھی آپ کو نیند آ جایا کرتی تھی، آپ کسی درخت پر چادر تان کر سایہ کرتے تھے اور وہیں سو جایا کرتے تھے، اور رات جو ہے وہ یوں سمجھ لیجئے کہ اپنا ننگی زمین پر ہی، برہنہ زمین پر ہی آپ کی گزر جایا کرتی تھی۔ یعنی آپ سوچئے ذرا کہ یہ خلیفہ وقت کی میں بات کر رہا ہوں، اور عالم کیا تھا؟ جس میں اتھر پہ جو ہے وہ اپنا زخم کے کئی نشانات تھے، اور جو کرتا آپ پہنا کرتے تھے ایک روایت کے مطابق اس میں 10 پیوند تھے، ایک روایت کے مطابق اس میں 14 پیوند تھے۔ خلیفہ وقت کی میں بات کر رہا ہوں، اور ان پیوندوں میں ایک سرخ چمڑے کا بھی پیوند ہوا کرتا تھا۔ ایک یعنی سمجھ لیجئے کہ موٹا کھردرا جو کپڑا تھا وہ آپ بنیادی طور پہ پہنتے تھے، باریک کپڑے کو اور نرم کپڑے کو آپ پسند نہیں کیا کرتے تھے، یعنی کسی قسم کے اچھے لباس کو اور مہنگے لباس کو آپ پسند نہیں کرتے تھے۔ اب ذرا سوچئے صاحب، یہ وہی خلیفہ ہیں جن کا تاریخی جملہ ہمیشہ کوٹ ہوتا ہے کہ فرات کے کنارے اگر کوئی بکری کا بچہ بھی بھوکا مر جائے تو اس کا خمیازہ عمر کے سر ہوگا۔ آج صرف ایک لمحے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چونکہ ظاہر شہادت کا موقع ہے، تمام جتنے بھی حکمران ہیں سامنے آئینہ رکھیں اور اپنی صورتوں کو اس میں دیکھیں، اپنی بڑی بدنما صورتیں آپ کو نظر آئیں گی۔ یہ وہ خلیفہ وقت ہیں کہ جنہوں نے دنیا سے کچھ نہیں لیا، اور آپ کو پتہ ہے شہادت ان کی کیسے ہوئی؟ یعنی فجر کی اذان، فجر کی نماز میں مجوسی جو تھا ابو لولو فیروز، اس نے خنجر سے آپ کے اوپر وار کیا تھا، اور 3 دن تک کم و بیش جو ہے آپ زخم کی حالت میں رہے، یعنی زخمی حالت میں رہے، اور فرسٹ محرم کو یعنی پہلی محرم کو جو ہے آپ نے اس دنیا سے کوچ کیا، آپ نے پردہ فرمایا، شہادت کا جام نوش کیا، اور آپ اس دنیا سے کچھ لیے بغیر چلے گئے، سب کچھ ہمیں دے کے چلے گئے۔ لیکن آج کیا ہے صاحب؟ آج دیکھ لیجئے آپ کہ 1400 برسوں کے بعد بھی آپ کا نام زندہ و تابندہ ہے، اور رہتی دنیا تک، اور قیامت میں بھی یقیناً انہی کے صدقے سے ہماری بخشش ہوگی۔ کاش یہ حکمران سمجھ لیں کہ جو آج آپ پلان کر رہے ہیں نا صاحب، اگر اچھا کریں گے تو لوگ آپ کو دعائیں دیں گے، لیکن اگر آپ برا کریں گے صاحب تو تاریخ میں بدنما داغ بن کر رہ جائیں گے۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہ حافظ۔